اردو دان میں ٹیون ان کرنے کا بہت بہت شکریہ. آپ کا خیر مقدم ہے اور یہ ہے دیوان غالب سیریز. دیوان غالب غزل نمبر 8. شمار صبح مرغوب بت مشکل پسند آیا. شمار صبح مرغوب بت مشکل پسند آیا. تماشائے بیک کف بردن صد دل پسند آیا. بفیض بے دلی نومیدی جاوید آساں ہے. بفیض بے دلی نومیدی جاوید آساں ہے. کشائش کو ہمارا عقدہ مشکل پسند آیا. ہوائے سیر گل آئینہ بے مہری قاتل. ہوائے سیر گل آئینہ بے مہری قاتل. کہ انداز بخوں غلطی دنے بسمل پسند آیا. اسد ہر جا سخن نے طرح باغ تازہ ڈالی ہے. اسد ہر جا سخن نے طرح باغ تازہ ڈالی ہے. مجھے رنگ بہاری جا دیے بے دل پسند آیا. شمار صبح مرغوب بت مشکل پسند آیا. صبح کہتے ہیں تسبیح کو. مجھے بھی شروع میں کنفیوژن ہو رہا تھا کہ یہ صبح تو صبح ہوتی ہے، لیکن یہ صبح جو ہوتی ہے یہ تسبیح کو کہلاتی ہے. اس کی جو ترکیب انہوں نے استعمال کری ہے وہ مرغوب آنا ہے. مرغوب آنا مطلب کسی چیز کو پسند کرنا یا کسی چیز کے قریب آنا. یہ ایک فارسی کی ترکیب ہے. تو مرغوب بت مشکل پسند آیا. یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تسبیح کا شمار کرنا ہے وہ بت مشکل پسند، وہ بت جو مشکل پسند ہے اس کو اچھا لگا، اس کو مرغوب آیا، وہ بات اس کو مرغوب آئی. وہ یہ کہ تماشائے بیکف بردن صد دل پسند آیا، کہ اس کو ایک کف میں، ایک اپنے ہاتھ میں، ایک کف میں یہ تماشا دیکھنا کہ اس کے پاس 100 دل اس کے ہاتھ میں ہیں، یہ اس کو پسند آیا. تو ایک طرح سے یہاں پہ تسبیح کی جو وہ ہوتے ہیں، دانے ہوتے ہیں، وہ دلوں سے ان کو تشبیہ دی گئی ہے کہ ایک مشکل پسند بت ہے. غالب خود بھی مشکل پسند ہیں، تو ایک بت مشکل پسند ہے. تسبیح کرنا اس لیے پسند آیا کیونکہ اسے ایسا لگتا ہے کہ تسبیح کرتے ہوئے وہ ایک ایک دانہ وہ ایک دل ہے، اور وہ ان دلوں کو اپنے ہاتھوں میں سمیٹ رہا ہے جن دلوں کو اپنے ہاتھ میں قبضے میں کیے ہوئے. تو اس کے بارے میں کامنٹری میں پڑھ رہا تھا تو انہوں نے لکھا ہے کہ اس کا ایک انہوں نے فارسی کا شاید ایک فریز یا ایڈیم یوز کیا ہے کہ کوہ کندن و کوہ بر آوردن. اس کا مطلب میں نے ڈھونڈا تو یہ ملا مجھے کہ آپ پہاڑ کاٹیے یا پہاڑ کھودیے اور اس میں سے پھر وہ گھاس نکالیے. تو بہت بڑی ترکیب استعمال کر کے بہت ایسی کوئی بہت آؤٹ اسٹینڈنگ بات جو ہے وہ کامنٹیٹر کے حساب سے انہوں نے نہیں کہی، جس کو ہمارے کہتے ہیں پہاڑ کھودا نکلا چوہا. تو بات کل ملا کے یہ ہے. جعفر بھائی آپ بتائیے. نہیں، مطلب یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس میں جو کئی معنی نکل سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ شمار صبح مرغوب بت مشکل پسند آیا، تماشائے بیکف بردن صد دل پسند آیا. تو وہ ایک تو یہ ہے کہ تسبیح کے دانے پر دعا کرنا، اور جیسے کہ ہم سب کرتے ہیں تو اس میں اسے یاد آتا ہے کہ یہ تو ایسی بات ہے جیسے کہ میرے ہاتھ میں 100 دل ہیں اور میں جو ہے اس کو. لیکن دوسرے معنی ہو سکتے ہیں کہ جو ہم یہ ہاتھ میں جو ہمارے 100 دل ہیں اس سے ہمیں بھی وہی ثواب ملے گا جو ہمیں تسبیح کے دانے جو ہے اس کو گرانے میں ملتا ہے. تو ایک یہ والی بات بھی ہو سکتی ہے ساتھ میں. مطلب دوسرا بالکل الٹ کر کے اس کو سمجھ سکتے ہیں شعر کو. ایک انداز یہ بھی ہے. بہتر ہے. فائزہ جی، وہی ہے کہ الفاظ میں جیسے صبح جیسے آپ نے کہا، تو یہ صبح جو ہے وہ تسبیح سے نکلتا ہے. تسبیح بیسکلی ایک تفعیل، بوزن تفعیل. تسبیح کا مطلب ہوتا ہے صبح کرنا. اردو میں ہم لوگ جو روزری جو ہوتی ہے خود اس کو ہم لوگ تسبیح کہتے ہیں، لیکن ایکچولی عربک کا جو یہ ورڈ ہے یہ انفینیٹیو کی شکل میں آتا ہے، مصدر ہے یہ، اور اس سے صبح نکلتا ہے. اور اس کو جب یعنی کنجوگیٹ کرتے ہیں تو وہ صبح نکلتا ہے. تو شمار صبح یعنی کہ اس کی تعداد، صبح کی تعداد، یعنی جتنا ہم نے کیا تھا وہ بت مشکل پسند جو تھا. یعنی مشکل پسند یہاں پر جیسے فارسی میں ہم ابھی ماڈرن فارسی میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں فار پرسن ہو از ویری
picky or choosy or we can say fastidious, ऐसे शख्स को हम लोग मुश्किल पसंद कहते हैं. तो बुत मुश्किल पसंद, और बुत यहाँ पे ज़ाहिर है कि ज़रूरी नहीं है कि वो बुत की शक्ल की बात हो, बल्कि वो मिसाल दी गई है, यानी माशूक हो सकता है. तो मरगूब और मरगूब की जो यानी फॉर्मूला है वो मफऊल के वज़न पर है, रग़बत से आता है, यानी उसको उसकी तरफ रग़बत हुई. It showed interest, he or she whatever it is, or it showed interest into it. मतलब जैसे होता है ना कि अगर एक बुत है तो वो अपनी जगह पर बैठा हुआ है, तो आपने जो सुबह की यानी जो आपकी तस्बीह के जो शुमार थे उसके तादाद जो आपने उसके सामने पेश की, तो उसने ज़रा सी रग़बत दिखाई, ज़रा सा इंटरेस्ट ले लिया. इस तरह मतलब ये नहीं है कि उसको बहुत पसंद आ गया, बल्कि जो वो फैस्टिडियस बुत था उसने थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट दिखाया. और फिर जैसे कहते हैं कि तमाशाए बैकफ बुरदान सद दिल पसंद आया, कि बैकफ बुरदान यानी एक हाथ से लूट लेना, जिसको हम कहते हैं ख्याफ, इसको कहते हैं, इस हिस्से को हथेली को कहते हैं ख्याफ. तो बे ये ख्याफ यानी एक कफ में, एक हाथ में ले जाने को सद दिल पसंद आया. ये भी थोड़ा सा अल्फाज के लिहाज से. जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. और एक बात और जहन में भी आई, जैसे जब फैज़ा समझा रही थी हम लोगों को मुख्तलिफ अल्फाज के मानी, कि वो बुत का लफ्ज़ जो है वो भी काफ़ी मज़ा देता है. यहाँ एक तरफ तस्बीह के दाने घुमाए जा रहे हैं, तस्बीह पढ़ी जा रही है, और कौन पढ़ रहा है उससे बुत, यानी जो कि आमतौर से कुफ्र के साथ और तमाम मिलाद के साथ जो है उसका एसोसिएशन रहता है, उसका जो कॉन्वोटेशन हैं, तो वो उसका अलग लुत्फ़ है. तो एक बात ये जहन में आई थी. अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों की इजाज़त से ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ ईरान में और अरब मुल्कों में और गालिबन बर्र सग़ीर में भी बहुत से लोग जो हैं वो जैसे वो तस्बीह हाथ में अपने लेकर और उससे यानी तस्बीह पढ़ नहीं रहे होते हैं बल्कि बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वो उससे खेलते रहते हैं, वो उनके हाथ में वो दाने घूमते रहते हैं. तो गालिबन ये इशारा उस तरफ भी हो कि वो बुत जो है वो ये हाथ में वो तस्बीह ली हुए जो दरअसल दिल है, और उन दिलों को यानी वो 100 दाने जो हैं वो उनको आगे पीछे करता रहता है और उससे खेलता रहता है. वैसे ये गज़ल जो है गालिब की गालिबन उन गज़लों में से है जो ज़रा सा जैसा कि उसमें ख़ुद वो लफ्ज़ है मुश्किल पसंद, तो ये मुश्किल पसंद गज़ल है. ज़ाहिर है कि हर एक को पता है कि गालिब के बहुत सारे अशार जो हैं वो सहल मुमतना पे में भी हैं, लेकिन ये बहरहाल उन मुश्किल गज़लों में से है गालिब की. और शायद इसी किस्म की कोई गज़ल सुनकर उस ज़माने में, जैसा कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात में लिखा है एक जगह कि वो किसी ने कहा कि ज़बान मीर समझे और कलाम मीर्ज़ा समझे, मगर इनका कहा या आप समझे या खुदा समझे. और यहाँ पर खुदा समझे जो है वो भी बड़ा लतीफ़ इशारा है. जी हाँ, सही सही, बेशक बेशक. अच्छा, एक और पॉइंट मेरे जहन में भी आया कि जैसे पहली लाइन में जो शुमार सुबह की बात हुई है, तो जहाँ पर तस्बीह की बात करते हैं तो तस्बीह में 100 दाने होते हैं. तो वो दूसरी तरफ भी जो सद दिल है वो सिर्फ यानी बहुत सारे दिल नहीं, बल्कि वो तस्बीह के दानों से जो मिसाल दी गई है तो तादाद का भी ख्याल उसमें रखा गया है कि वो सद की तरफ ये इशारा है, जिसका मतलब 100 होता है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. इधर भाई कुछ ऐड करेंगे आप? जी आमिर भाई, असल में जो दूसरा मिसरा है उसमें शायद ये भी इशारा है कि हमारा जो महबूब है, जो जिसको बुत कहा गया है, कि उसको मुश्किल चीजों से खेलना पसंद है. यानी एक तरफ तो तस्बीह के दाने हैं, वो तो एक आसान काम है कि आप एक एक करके तस्बीह के दाना पढ़ रहे हैं और दाना आप फेर रहे हैं, मतलब ना. लेकिन जो महबूब है उसकी जो मुश्किल पसंद तबीयत है, वो एक वक्त में एक दाने को नहीं वो खेल रही, यानी एक दिल से नहीं खेल रही है, वो 100 दिलों से खेल रही है. उसने 100 दिलों को अपने हाथ में लिया हुआ है, क्योंकि वो उसकी तबीयत जो है मुश्किल पसंद है. तो वो बैक वक्त उसका कोई एक महबूब नहीं है, वो 100 अफराद को जो है अपनी तरफ लुभा रही है, 100 अफराद के दिलों से खेल रही है वो.
تو اس میں جو مطلب خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ابھی جعفر بھائی نے بھی کہا کہ دیکھیے لفظ بت استعمال کیا اور تسبیح کے دانے، یعنی تسبیح ایک وہ شخص ہے جو کہ ایمان رکھتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ پھر دوسری طرف بت کا اشارہ ہے جو اس کے بالکل اپوزٹ ہو رہا ہے، اور ساتھ میں پھر یہ بھی ہے کہ بھئی جو محبوب ہے وہ اتنا یعنی کھیل رہا ہے، وہ کہ جو محبوب ہیں ان سے وہ کھیل رہا ہے، اور کس طرح کھیل رہا ہے کہ بیک وقت اس نے اپنے حسن سے، اپنی جلوے سے 100 افراد کے دل جو ہیں وہ اس نے اپنے مٹھی میں قبضہ کیے ہوئے، اور وہ جو 100 افراد کے جو تسبیح کے دانوں کی طرح، جس سے آپ نے تسبیح کے دانے آپ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اور آپ اس پہ یعنی عبادت کرتے ہیں، تو ہمارا جو محبوب ہے وہ اس کی طبیعت ذرا مختلف ہے، وہ مشکل پسند ہے اور وہ بیک وقت 100 دلوں سے کھیل رہا ہے. تو اس میں بڑی مطلب ایک خوبصورت بات جو ہے مجھے لگی وہ یہ تھی. بالکل، بہت اچھی طریقے سے واضح کیا آپ نے، اور کہیں نہ کہیں بات یہی ہے سادی سی کہ ایک ہمارا جو محبوب ہے وہ 100 دنوں سے کھیل رہا ہے، لیکن اس کو اس طرح پیش کیا ہے ایک مشکل پسند انداز میں کہ سادی سی بات بھی اچھی خاصی مشکل نظر آتی ہے اور کمپلیکسٹی ڈیولپ ہوتی ہے. اور یہ مجھے لگتا ہے ہماری جو مشرقی تہذیب ہے یہ اس کا انداز ہے کہ ہم کوئی بات جو ہے وہ بڑی آسانی سے نہیں کہتے، ہم مشکل سے کہتے ہیں، ہم یا مشکل پسند طریقے سے کہتے ہیں، تو بات کمپلیکس ہو تو اس میں وزن بھی پیدا ہو جاتا ہے. چلیے میں اگلے شعر کی طرف بڑھتا ہوں. جو بات آپ نے کہی نا حیدر بھائی، یہ بات آگے بھی آئے گی انشاءاللہ. اس کے بعد جو شعر ہے اس میں یہ بات ہے جو آپ نے کہی ہے، میں انشاءاللہ اس کو ریپیٹ کروں گا. اگلا شعر ہے: بفیض بے دلی نومیدی جاوید آساں ہے، شائش کو ہمارا عقدہ مشکل پسند آیا. بفیض بے دلی یعنی بے دلی کے فیض سے جو نومیدی جاوید کہتے ہیں ہمیشگی کو، تو ہمیشہ کی جو نا امیدی ہے، یا فارسی میں اس کو نا امیدی کہتے ہیں، تو ہمیشہ کی جو نا امیدی ہے وہ ہماری بے دلی کی وجہ سے ہمیں آسان ہو گئی ہے. بفیض بے دلی نومیدی جاوید آساں ہے، کشائش کو ہمارا عقدہ مشکل پسند آیا. کشائش مطلب کسی چیز کے کھلنے کو، یہاں کھلنے کو پرسونیفائی کر دیا ہے کہ جو کھلنے کا جو ایکٹ ہے، کشائش جو ہے وہ اپنے آپ میں ایک شخص ہے مثلا، تو اس کو ہمارا یہ جو عقدہ مشکل ہے، عقدہ کہتے ہیں نوٹ کو، تو اس میں بھی دوبارہ مشکل پسند کا استعمال کیا گیا ہے. یہ جو ہمارا عقدہ مشکل وہ کشائش کو بھی پسند آیا کہ یہ ہم نے نومیدی، ہمارے پاس ایک ہوپلیسنس تھی فار ایگزامپل، اب ہم اس سے کیسے ڈیل کرتے، تو ہم نے یہ کیا کہ ہم نے بے دلی اختیار کر لی، اور اس کی وجہ سے یہ جو عقدہ مشکل، یہ جو طریقہ ہم نے اپنایا، اس سے ہمیں آسانی پیدا ہو گئی، اور آسانی کو اپنے آپ میں یہ بات پسند آئی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب آپ کو کوئی چیز پسند آ جاتی ہے، مان لیجیے آسانی کو اگر یہ بات پسند آ چکی ہے، تو یعنی ان کی مشکل کبھی آسان ہونے نہیں والی. مثلا مجھے کوئی کام کر رہا ہے اور میں کہوں ہاں یہ مجھے چیز پسند آ رہی ہے، تو میں اس کو بدلوں گا تھوڑی، مجھے جیسا لگ رہا ہے میں ویسے ہی رہنے دوں گا. تو یعنی کشائش، اس کا کھلنا اب جو ہے وہ اس عقدے کا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے، اور یہ عجیب سی ایک صورتحال ہے. تو یہ ہمارا دوسرا شعر ہے: بفیض بے دلی نومیدی جاوید آساں ہے، کشائش کو ہمارا عقدہ مشکل پسند آیا. جی، اس میں میرے خیال سے پہلا جو مصرع ہے اس میں اور دوسرے مصرع میں یہ ربط ہے کہ ایک طرف تو جو ہیومن کنڈیشن جسے ہم لوگ کہتے ہیں، ایگزسٹینشلسٹ خاص طور سے وہ ٹرم یوز کرتے ہیں، ہیومن کنڈیشن جو ہے وہ تو سم تھنگ دیٹ کانٹ بی چینج، تو یو ہیو ٹو کمپرومائز ود اٹ. تو اس کی وجہ سے ہمیں معلوم ہے کہ وہ نومیدی جاوید آساں ہے، اس وجہ سے کیونکہ اب ہم انڈیفرنٹ ہو گئے ہیں، اینڈ دیٹ از اے ویری لافٹی کائنڈ آف انڈیفرنس. تو بفیض بے دلی نومیدی جاوید آساں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آئی لو چیلنجز. تو وہ جو ہے وہ دونوں پیراڈاکسیکل سی باتیں ہیں کہ جو آدمی انڈیفرنٹ ہے اسے ہر چیز سے انڈیفرنٹ ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں جو ہے وہ ہمارا عقدہ مشکل جو ہے وہ کشائش کو ہمارا عقدہ مشکل پسند آیا. تو یہ ذرا تھوڑی سی بات میری سمجھ میں آئی تھی. آپ لوگ اور بتائیں اس کے سلسلے میں. جی فائزہ.
اس میں جیسے جو بفیض بےدلی ہے، اس میں میرے خیال سے اس حصے میں تھوڑی سی آئرنی آتی ہے جہاں تک میں سمجھتی ہوں، کہ بفیض بےدلی یعنی اس کے فیض سے، اس کی وجہ سے، مطلب ان این آئرونیکل فارم، کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ تھینکس ٹو بےدلی، تھینکس ٹو، تو اس طرح سے نومیدی جاوید، یعنی اتنی ہم میں بے دلی ہے اس وقت کہ اس کی وجہ سے ایک پرماننٹ جاوید، جس کا مطلب ہوتا ہے پرماننٹ نا امیدی، فارسی میں بھی ایکچولی نا امید ہی ہوتا ہے، لیکن اشعار میں اس کو وزن میں لانے کے لیے نومید بھی کہہ سکتے ہیں، تو نا امیدی کو نومیدی بھی کہا جاتا ہے، نومیدی جاوید، لائک اے پرماننٹ ڈسپیئر. تھینکس آسان ہو جاتا ہے، تھینکس ٹو بے دلی. اور پھر کشائش کو، کشائش اگین دیٹس این انفینیٹیو ایز گشودان. ایکچولی فارسی میں اس کو گاف سے لکھتے ہیں، گشائش ہوتا ہے، لیکن شاید پرانے زمانے میں وہ کاف سے تھا، یا وہ عربسائز ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے وہ کاف آ گیا ہے اس کی جگہ، اور اردو میں کاف سے استعمال ہوتا ہے، تو وہ کشائش ہے اردو میں. اور کشائش کا مطلب یہی کہ یا تو کوئی مشکل کا حل ہو جانا اس کو کہتے ہیں، جیسا کہ ہمارے ہاں جو ایک صفت بھی یوز ہوتی ہے ایڈجیکٹو مشکل کشا ہم یوز کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی مشکل کو کھول دینے والا، سالو کر دینے والا. کشائش کو ہمارا عقدہ مشکل پسند آیا. یہاں پہ تھوڑا الفاظ کا بھی کھیل ہے کہ پہلے مصرے میں جیسے آیا ہے کہ شمار صبح مرغوب بت مشکل پسند آیا، اور یہاں پہ پھر مشکل پسند آیا ریپیٹ ہو رہا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اوپر مشکل پسند ایڈجیکٹو ہے اور مرغوب آیا از دا ورب. لیکن یہاں پر اس میں جو ہے وہ عقدہ مشکل، یعنی یہاں پر مشکل جو ہے وہ عقدے کا یعنی گرہ کا، ناٹ کا ایڈجیکٹو ہے، اور پسند آنا is the verb. So these are the few things that came to my mind. ڈیفینیٹلی لاسٹ پوائنٹ جو آپ نے ایڈ کیے مجھے بہت پسند آیا کہ obviously مشکل پسند پہلے ایڈجیکٹو تھا، اور یہاں پہ پسند آنا جو ہے وہ اپنے آپ میں مشکل الگ ہے اس سے، تو ورڈ پلے تو ہے ڈیفینیٹلی. جی ویسے یہ لفظ جو ہے وہ فارسی میں جیسا کہ فائزہ نے بتایا گشائش ہے، یعنی پیش کے ساتھ، اور اردو میں غالباً ڈکشنری میں جو ہے وہ کشائش ہے زبر کے ساتھ. اردو میں بھی کشائش ہی ہے، پیش سے ہے. اچھا پیش سے ہے. اچھا جی میں نے دیکھی لغت دیکھی اس میں پیش سے ہی. لیکن ایک لغت میں حیدر صاحب کشائش بھی لکھا ہے، میں بڑا کنفیوز ہوا اس کے پروننسیشن کو لے کے. صحیح، مجھے کشائش زیادہ اچھا لگا کیونکہ وہ کشا سے ملتا جلتا ہے، اور اس سے سمجھنا، اس کے ریلیٹ کرنا زیادہ آسان ہے. جی آپ کا کامنٹ. جی میں یہی کہہ رہا تھا کہ اس میں دیکھیے کہ جو یعنی جو میرے خیال ہے فائزہ نے بھی بہت اچھی طرح بات سمجھا دیا کہ اس میں بھی دیکھیں وہ کتنی خوبصورتی سے نا مطلب وہ چیزوں کو کریٹ کرتے ہیں امیجنری، کہ آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ بے دلی، تھینکس ٹو بے دلی، یعنی ہارٹ لیسنس کی جو کنڈیشن ہے ہماری، اس کی وجہ سے، یعنی جب آپ کا دل ہی نہیں رہا تو اب اس کے اندر کوئی امید بھی نہیں جاگے گی، اس کی جو امید کا جو وہ ہے وہ بھی سب ختم ہو گیا سلسلہ، اس سے ہماری مشکل آسان ہو گئی. یعنی اگر دل ہوتا تو ہمیں کوئی امید بھی ہوتی، تو اب اس مطلب ہماری جو مشکل تھی وہ اس لیے آسان ہو گئی کہ اب ہمارا بے دلی آ گئی ہے، ایک ایسی ہارٹ لیسنس کی کنڈیشن آ گئی ہے کہ اب اس میں یعنی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اب تو سارے مسائل ہی حل ہو گئے. جب دل ہی نہیں رہا تو اب امید کس بات کی؟ تو وہ امید کی بھی ساری امیدیں ختم ہو گئی. مطلب اس کے بعد جو اگلا مصرع ہے، کشائش کو ہمارا عقدہ مشکل پسند آیا، کشائش کا ایک لفظی ترجمہ میں نے دیکھا وہ فارغ البالی بھی ہے. اب کیونکہ دل چلا گیا ہے تو اب آپ فارغ البال ہیں، اب آپ کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے، تو اب آپ جو ہے وہ مشکل گرہیں کھول رہے ہیں. یعنی اب جو ہے اب آپ کو مشغلہ کیا ہے کہ آپ مشکل چیزوں کو آپ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اب تو آپ فارغ البال ہیں، اب آپ کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے، اب آپ کا دل ہی آپ کے پاس نہیں ہے. تو اب آپ ایک ایسی کنڈیشن میں ہیں کہ جہاں آپ کے پاس فرصت ہے، اور اس فرصت میں آپ جو ہے وہ عقدہ مشکل جو ہے وہ آپ حل کر رہے ہیں. وہ کام جو مشکل ہے، وہ گرہیں جو مشکل ہے کھولنا جن کو، اب آپ وہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ اب آپ کے پاس فارغ البالی ہے. کیونکہ اگر دل ہوتا تو امیدیں ہوتی، دل ہوتا تو غم ہوتے، اب وہ دل ہی نہیں ہے آپ کے پاس، تو اب آپ کے پاس فارغ البالی ہے، لہٰذا اب آپ بیٹھے ہوئے عقدہ کشائی کرتے رہیے، مشکل گرہیں کھولتے رہیے. تو میں یہ سمجھاؤں جو، اور شاید میرے خیال میں یہ اور بھی لوگوں نے شاید اسی طرح لکھا ہے اس بارے میں. جی بالکل. مجھے ایک بات یہ بھی خیال آئی کہ
यहाँ जो लफ्ज उक़्दा मुश्किल इस्तेमाल किया है वो डायरेक्ट होता है सीधा बेदिली की तरफ। बेदिली जो है वो उक़्दा मुश्किल है और कुशाइश को ये पसंद आया, तो कुशाइश को कहीं ना कहीं बेदिली पसंद आई। क्या इसलिए पसंद आई क्योंकि हर इंसान लगा हुआ है अपने उक़्दों को खोलने में, लेकिन उसको ये बात अलग से इसलिए पसंद आई कि इनको तो मतलब ही नहीं है कि उक़्दा खुले या ना खुले, ये तो बेनियाज हो चुके हैं। तो इस लेवल को अचीव करना बहुत बहुत वाकई बड़ी मुश्किल तरीके से बहुत अच्छी बात कही है। उसको आसान तरीके से भी कहा गया है कि हम गालिब का ही मेरे ख्याल में एक शेर है मुझे कि हमको तो कहते हैं जीते हैं उम्मीद के लोग, हमको तो जीने की भी उम्मीद नहीं। ये उसी तरह की बात। तो लेकिन ये दोबारा एक दूसरे तर्ज में एक ही मजमून को बार बार बांधना ये शायरों की आदत रही है। मीर ने भी ये किया है और गालिब ने भी ये किया है और करते रहते हैं अगर कोई अच्छा मजमून आ जाता है। जी, अगर किसी और को भी कोई बात कहनी हो तो कहें, वरना फिर हम अगले शेर की तरफ चलते हैं। नहीं, एक बात और समझ में आई आमिर इसमें कि वो दो तरह के मसाइल हैं यहाँ। एक तो इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं और उनसे डील करना, और वो जो है जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि इट्स पार्ट ऑफ द ह्यूमन कंडीशन, तो उसकी तरफ से तो काफ़ी हमारी एनर्जीज उसमें लगती हैं कि उसको उससे जूझें और उससे निपटें। लेकिन एक दफ़ा उससे जब आप समझ लेते हैं कि हल होने वाली प्रॉब्लम्स नहीं है तो यू बेसिकली एक्सेप्ट इट, और वो एक्सेप्टेंस जब आ जाता है तो आप उधर से फारिग हो जाते हैं एक तरह से, जैसे हैदर भाई ने कहा। तो अब जो क्या रह जाता है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सॉल्व करने में, और वो दैट्स क्वाइट अ चैलेंज। तो हम जो है वो फिर उसमें लगे रहते हैं और वो एक अच्छा मरगला है हमारा, तो उसमें हमें मतलब सेटिस्फैक्शन भी मिलता है और जाहिर है कि उसमें हम ज़्यादा अपनी एनर्जीज लगा सकते हैं। तो ये और एक बात समझ में आई, पता नहीं आप लोग किस हद तक। जी बिल्कुल, क्या दिल की तरफ से जो है वो मतलब एक तरह से फारिग हो गए हैं। अब हमें सिर्फ ज़हनी मसाइल पे गौर करना है। राइट, तो पूरे फलसफी हो गए हैं मतलब। राइट। हमारे साथ देखिए ज़ीबा यहाँ और पर ये जो सॉरी जी यहाँ पर जो उक़्दा मुश्किल है, इसको अगर आप आसान लफ्जों में कहें तो उलझी हुई गुत्थी। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, तो ये उलझी हुई गुत्थी जो है ये इसको खोलना, ये दरअसल ये कहा जा रहा है कि इसको खोलना जो है वो पसंद आया है मुझे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि बेदिली है और नाउमीदी है। नाउमीदी बेदिली की वजह से है, और तो इसलिए अब चूंकि मैं बिल्कुल बेफिक्र हूँ तो इसलिए ये उलझी हुई गुत्थी जो है, ये उक़्दा मुश्किल जो है, ये कोशाइश के लिए बहुत मरगूब है, कहना चाहिए। जी, मुश्किलें मुझ पर पड़ी ऐसी कि आसान हो गई। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू फॉर एवरीबॉडीज इनपुट्स। तो काफी इंटरेस्टिंग शेर था ये, मैंने खुद नहीं सोचा था कि इतनी अच्छी अच्छी बातें हो जाएंगी इस पे। अगला शेर है, हवाए सैरे गुल आईनाए बेमहरी कातिल। हवाए सैरे गुल आईनाए बेमहरी कातिल के अंदाजे बखूं गलती तने बिस्मिल पसंद आया। पूरा फारसी से भरा हुआ है। तो अब इसमें मैंने जो इसको समझने की कोशिश की तो एक जगह ये दिया था कि आप पहले मिसरे में अगर है लफ्ज जोड़ देंगे तो काफी क्लियर हो जाएगा कि हवाए सैरे गुल मतलब जो एक बुत है, एक महबूब है आपका, या जो आप पे जफाकार है, जो आप पे जफाएं करता है, ऐसे शख्स को सैरे गुल की जो ख्वाहिश है उसकी कि उस गुल मतलब गुलशन की सैर पे निकलता है, वो एक तरह से आईनेदार है उसकी बेमहरी की, उस कातिल की बेमहरी को डिस्क्राइब करता है। उसकी ये ख्वाहिश कि वो गुलशन की सैर करना चाहता है। वो कैसे कि जब वो गुलशन की सैर पे कोई शख्स निकलता है तो अमूमन ये मामला होता है कि लोग या कोई भी निकले तो वो चाहते हैं कि भाई हाँ अच्छे अच्छे गुल देखें, हवाएं खुशबुएं होंगी, बड़ा मजा आएगा। लेकिन ये कातिल जो है जब ये गुलशन की सैर पे निकलता है तो इसको मजा किस में आता है कि ये जो अलग अलग जगहों पे नीचे गुल पड़े होते हैं, टूट के गिर गए होते हैं, तो वो देखने में इसको मजा आता है कि अंदाजे बखूं गलती तने बिस्मिल पसंद आया। गलती तन कहते हैं जैसे कोई लुढ़क रहा हो, ऐसा पड़ा हुआ हो, लुढ़का हुआ। तो खून में लथपथ लुढ़के हुए बिस्मिल, ये एक मेटाफर है उन गुलों के लिए जो पड़े हुए हैं,
یا پھر ایک کامنٹ یہ بھی تھا کہ جب یہ نکلتا ہے سیر پہ تو بہت سارے لوگ اس کو دیکھ کے اس کیفیت میں آ جاتے ہیں کہ وہ گر جاتے ہیں، وہ اس کے حسن سے متاثر ہو کے ایک الگ کیفیت میں چلے جاتے ہیں، کہیں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، لڑک رہے ہوتے ہیں، تو یہ کیفیت اس کو پسند آتی ہے. تو وہ کل ملا کے بات یہ ہے کہ جب یہ قاتل جو ہے، قاتل ایک میٹافر ہے آپ کی جفاکار محبوب کے لیے. شی از اے ویری بیوٹیفل گرل when she sets out towards the garden. She is not setting out to see the garden. She is setting out to see what effect she has on the garden and what effect she has on the other people that are also there in the garden. تو یہ بہت خوبصورت، مجھے تھوڑا مشکل طریقے سے بہت خوبصورت بات کہی ہے. اس پہ ہم جعفر بھائی کا کامنٹ لیتے ہیں. بس ایک شعر یاد آیا تھا اس پر، وہ سنا دیتا ہوں آپ کو. بہت پیارا شعر ہے عالف کا. کہتے ہیں کہ آزادی نسیم مبارک کی ہر طرف، آزادی نسیم مبارک کی ہر طرف، ٹوٹے پڑے ہیں حلقے دام ہوائے گل. تو کیا بات، بہت موزوں. جی جی حیدر بھائی کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ فائزہ بتائیں گے مہمانی اس کے. آپ کچھ کہہ رہی ہیں حیدر بھائی؟ جی اس میں ظاہر ہے کہ میرے خیال عامر بھائی نے بھی بتا دیا، کافی حد تک درست ہے کہ جو محبوب ہے وہ جفاکار ہے، اور اس کا جو یعنی سیر گل کے لیے جانا ہے وہ اصل میں سیر گل کے لیے جانا نہیں ہے. اصل اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس نے جا کے صبح کے وقت چہل قدمی کرنی ہے اور پھولوں کی خوبصورتی کو دیکھنا ہے، بلکہ وہ جو باغ میں جو گلاب کے پتیاں بکھری ہوئی ہیں، جو پھولوں کی پتیاں بکھری ہوئی ہیں، اب جب ہوا چلے گی تو وہ جب گلاب کی پتیاں الٹ پلٹ ہوں گی تو اصل میں وہ دیکھنے کے لیے جانا ہے کہ وہ کہ اندازے بخوں غلطی دنے بسمل پسند آیا، کہ وہ جو گلاب کی پنکھڑیاں بکھری ہوئی ہیں باغ میں، اور جب وہ ہوا سے پلٹیں گی اور الٹ پلٹ ہو گیا ان کا، تو اس محبوب کو ایسا لگے گا کہ اس کے جو چاہنے والے ہیں وہ زخمی حالت میں تڑپ رہے ہیں زمین پہ پڑے ہوئے. اصل میں تو اس جفاکار قاتل کو اس کی طبیعت میں اتنی سختی ہے کہ اس کو اس منظر کو دیکھنے میں دلچسپی ہے کہ میرے جو یعنی قتیل ہیں، جو میرے حسن کے جو قتیل ہیں، ان کی جو تڑپ ہے مجھے وہ دیکھنا ہے. مجھے پھولوں کی مطلب نہیں ہے، کیونکہ اس کی شخصیت اس قسم کی ہے، مجھے اس سے لطف اندوز ہونا ہے اصل میں. تو باقی سیر تو ایک بہانہ ہے. اس میں حضرت بھائی ایک پوائنٹ اور سمجھ میں آیا میرے کہ وہ ایسا ہے کہ جب وہ دیکھتی ہے کہ وہ تمام پھول اس طرح سے بکھر رہے ہیں اور ہوا کی وجہ سے اور تمام ان کا، تو اسے یہ ہوتا ہے کہ بھئی جب نیچر ہی خود جو ہے اتنی ظالم ہے تو اگر میں ظالم ہوں تو اس میں کیا بات ہے، مطلب ایسا کیا ہے، تو آئی ایم جسٹیفائڈ تو وہ والی بات بھی ہے کہ بھئی یہ تو پورا تو اس طرح یہ ذہن میں ایک بات آئی. نہیں بے شک بڑی اچھی بات کہی آپ نے. اور ایک بات میری بہت اچھے سے جعفر بھائی نے اور حیدر بھائی نے اس کو ایکسپلین آلریڈی کر دی ہے، اس کی ساری ڈیٹیلز. لیکن جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ خود جب دیکھ رہا ہے کہ نیچر میں اس طرح ہو رہا ہے تو پھر میری بے مہری بھی ایک طرح سے جسٹیفائڈ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ چیز سمجھ میں آتی ہے شعر میں، کیونکہ آئینے کا لفظ استعمال ہوا ہے. کیونکہ ہوائے سیر گل، کہ ہوا اگر دونوں مطلبوں میں لیں کہ چاہے وہ خواہش کی شکل میں ہو ہوا و ہوس، یا پھر مطلب ہوا جیسے بریز کی شکل میں ہو، دونوں میں یہ کہ آئینہ بے مہری قاتل ہے، یعنی اس کا ریفلیکشن ہے، اٹس ریفلیکٹنگ قاتل کی بے مہری کو. مہر کہتے ہیں محبت کو، تو بے مہری یعنی ظاہر کہ لیک آف دیٹ، تو وہ ایک طرح سے اس کے یا سرد مہری ہم لوگ اردو میں استعمال کرتے ہیں. بے مہری یعنی محبت کا نہ ہونا، لیک آف لو افیکشن قاتل کا. اور کہ اندازے بخوں غلطیدن کا جو ایگزیکٹ مطلب جو فارسی میں ہوتا ہے وہ ہے لوٹنا. جیسے بخون غالتیدن، یہی ایگزیکٹلی یہ پورا فریز استعمال ہوتا ہے فارسی میں، کہ جیسے خون جب نکلتا ہے جب آپ کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں، کسی شکار کو جب آپ ذبح کرتے ہیں، چاہے وہ چڑیا ہو چاہے کوئی اور جانور ہو، تو ایک تو قانون یہ ہوتا ہے، اس کو بسمل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ قانون یہ ہوتا ہے اسلامی ذبح کے طریقے میں، کہ ذبح اسلامی میں، کہ اس کو قبلہ رخ کر کے، قبلے کی طرف اس کا منہ کر کے اس کی گردن کاٹتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے. اس لیے اس کو سمبولکلی بسمل کہا جاتا ہے اس شکار کو جو جس وقت ذبح ہو رہا ہوتا ہے.
तो बिस्मिल का बेखून कालतीदान यानी अपने खून में लौटना पसंद आया, उसका अंदाज पसंद आया है बेमहरी कातिल को। और हवाए सैर गुल इस चीज की सिंबल है, यानी जरूर मतलब जो चीज मेरी समझ में आ रही थी कि मतलब इसको एक और अंदाज से भी देखा जा सकता है। एक तो जैसा आप लोगों ने फरमाया कि कातिल जो है वो सैर गुल के लिए निकलता है और ये सब अंदाज देखता है, लेकिन दूसरी तरफ ये हो सकता है कि खुद जो हवाए सैर गुल है दैट्स अनदर सीन। आप दो डिफरेंट सीन्स को आप अपने जहन में अगर लाइए कि एक तरफ बेमहरी कातिल है कि उसको अंदाज़ गलतीदन बिस्मिल पसंद आया, और दूसरी तरफ हवाए गुल है जो इसी सीन का रिफ्लेक्शन है, आईना है। सो देयर आर लाइक टू डिफरेंट सीनरीज व्हिच आर काइंड ऑफ इक्वल, उस बेमहरी में दोनों इक्वल हैं। ये भी एक और तरीका है इस शेर को देखने का। जी, आपने ये बात कही तो मुझे वाकई ऐसा लगा कि हाँ, हवा को अगर हम हवा के सेंस में लें, ब्रीज के सेंस में लें, तो ये भी हो सकता है कि क्योंकि जैसे आपने अर्ज किया कि जो कातिल होता है उसको ये सीन पसंद आता है कि वो बिस्मिल जो है वो तड़प के पट हो रहा होता है, तो हवा भी जब गुजरती है तो जो पड़े हुए मेरे ख्याल में तिनके होते हैं या इवन पुराने गुलाब होते हैं या ये सब जब हिलते हैं उसकी, तो हवा को भी ये चीज पसंद आती है। ये इसका मेरे ख्याल में अंडरलाइंग सेकंड मीनिंग है। बहुत अच्छी बात है ये। जी बिल्कुल। और इसमें जिस तरह फैजान ने पॉइंट आउट किया, ये तो उसमें तो गालिब का वो शेर याद आ रहा है मुझे कि हाँ दैरो हरम आईने तकरार तमन्ना, तो इस अंदाज से बिल्कुल बात की उन्होंने, है दैरो हरम आईने तकरार तमन्ना, उसी अंदाज से ये वाली बात भी की गई है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब। ये 3 अशार हमारे नोट्स में तो थे। मैंने जब रेख्ता में ढूंढा तो मुझे एक इसका मक्ता और मिल गया। खैर कि असद हर जा सुखन ने तरह बागे ताजा डाली है, असद हर जा सुखन ने तरह बागे ताजा डाली है, मुझे रंगे बहार ईजादी बेदिल पसंद आया। ये काफी आसान सा एक तरह से बेदिल को खिराज तहसीन है कि असद हर जगह सुखन ने, शायरी ने, जबान ने बागे ताजा की तरह डाली है, और वो यूं हुआ है कि मुझे बहार ईजादी का जो रंग है बेदिल की सुखन में, बेदिल जो शायर थे, बेदिल दहलवी जो गालिब के मेंटोर भी थे, तो डायरेक्टली नहीं थे लेकिन बहुत इम्प्रेस थे ऑब्वियसली बेदिल से। तो बेदिल की जो रंगे बहार ईजादी है वो मुझे बहुत पसंद आया है असद, क्योंकि सुखन ने हर जगह, इससे हुआ ये है कि हर जगह बाग ताजा, एक नया बाग डाल दिया गया है इसमें। तो शेर तो काफी सिंपल है लेकिन एक तरह की मतलब डेडिकेशन है ये बेदिल को। हम और कई जगह पे गालिब ने कहा है कि कर्ज बेदिल में रेख्ता कहना असद अल्लाह खां कयामत है। तो बिल्कुल जी नहीं, इसमें बस ये जो रंगे बहारी जादी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इन्होंने एक यहाँ पे एक फ्रेज बनाया है, कॉम्पाउंड बनाया है अल्फाज का। इसको मतलब दो तरह से लिया जा सकता है कि एक तो लिटरली रंग को रंग के मानी में ही लिया जा सकता है कि यानी जो बहार, रंग बहार ईजादी यानी रंग बहार बनाने का अंदाज पसंद आया इनको बेदिल का, और या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि बहार ईजाद करने का ढंग पसंद आया, जैसे हम रंग ढंग जैसे कहते हैं, तो ये वो भी हो सकता है कि अंदाज के मानी में भी आया हो कि मुझे अंदाजे बहार ईजादी बेदिल पसंद आया। दो तरह से इसको लिया जा सकता है। बाकी तो बहरहाल बहुत ही सीधा साधा सा शेर है। इसमें देखिए मेरे ख्याल में गालिब ये भी बताना चाह रहे हैं, बेदिल की अजमत को इस तरह बयान करना चाह रहे हैं कि देखिए उर्दू शायरी में ज़ाहिर है कि ये जो ज़माना है जिसमें गालिब रहे हैं, उससे पहले ज़ाहिर है मीर गुजरे हैं जिन्होंने बहुत मतलब उर्दू शायरी में बड़े पैमाने पे पहले बड़े शायर ज़ाहिर है मीर ही हैं, और उन्होंने उनका ज़ाहिर है कि 5-6 जिल्दों में उनका कलाम भी मौजूद है। तो उन्होंने भी जो है वो बहुत सारी यानी कहना चाहिए ज़मीनों में शेर कहे। तो गालिब मेरे ख्याल में ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह बहार के अंदर जो है वो रंग-बिरंगे फूल खिलते हैं, और जब बहार आती है तो आपको हर तरफ जो है वो यानी रंगों की बहार नज़र आ रही होती है कि कहीं लाल रंग के फूल हैं, तो कहीं सब्ज़ रंग के हैं, तो कहीं सफ़ेद हैं, कहीं मतलब मुख्तलिफ। तो वही बताना चाह रहे हैं कि बेदिल ने यानी शायरी में इस तरह से यानी ज़मीनें ईजाद की हैं, इस तरह से उन्होंने नए-नए मौज़ूआत पे शेर कहे
کہ جس کی وجہ سے مجھے غالب کو جو ہے وہ بے دل اس لیے پسند آئے کہ بے دل نے جو ہے وہ نئے نئے مضامین شاعری میں باندھے. جس طرح بہار جو ہے وہ تو اس کو بہار سے تشبیہ دے کر, اور اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مجھے بے دل پسند ہے. بے شک بے شک. مجھے لگتا ہے اس میں بہار ایجادی کی جگہ اگر ہم اسے زمین ایجادی اگر سمجھیں کہ انہوں نے زمینیں بہت ایجاد کی, جو بات آپ نے بھی کہی, تو وہ بات بھی بالکل بجا ہے کہ بے دل نے واقعی یہ کام کیا ہے. تو بہار جو ہے وہ ایک طرح سے اگر آپ دیکھ لیجئے تو ہمیشہ ایک انوویشن کا سمبل ہوتا ہے شاعری میں, کہ جب کوئی نئی جس کو ہم فارسی میں کہتے ہیں سیزن کو فارسی میں فصل کہا جاتا ہے, اردو میں تو تھوڑا وہ کراپ کے معنی میں آ جاتا ہے, لیکن ویسے فارسی میں اس کو فصل کہتے ہیں, فصل سال, یعنی کوئی جب نیا سیزن آتا ہے. تو اگر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ زمین ایجادی بھی اگر لیا جائے تو وہ اس کے لیے بھی پھر بہار آپ استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ انوویشن جو ہوا ہے کہ ایک نئی بہار آئی ہے, ایک نئے طریقہ آیا ہے, ایک جو انٹروڈیوس ہوا ہے. بالکل بالکل. آج کی ہماری غزل کا اختتام یہیں ہوگا انشاءاللہ. پھر اگلی غزل کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ, خیال رکھیے اپنا. مجھے امید ہے کہ آپ کو دیوان غالب سیریز کا یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا. اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں, اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیں. آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں urdudanmail@gmail.com پہ, اور ہمیں فالو کر سکتے ہیں انسٹاگرام پہ @urdu.dan. تھینک یو.